الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. محترم حاضرین جمعہ، قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 نمبر کی آیت. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، انہیں نیکی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ نیکی ہے نہیں، لیکن انہیں نیکی سمجھا جاتا ہے. بہت سارے کام ہیں، مرنے کے بعد بہت سارے گھروں میں تیجا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے یہ سارے کام نیکی سمجھ کے کیے جاتے ہیں، اور جو کام نیکی سمجھ کے کیا جائے اس سے کسی کو روکنا بڑا مشکل کام ہے. آپ روکیں گے آپ برے بنیں گے. یہ سمجھا جائے گا آپ نیکی سے روک رہے ہیں، آپ ثواب کے کام سے روک رہے ہیں. وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کیوں یہ جملہ کیوں بنا، یہ شعر کیوں بنا؟ کیونکہ دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ بٹھایا گیا کہ بھئی ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتا، ان کے یہاں درود نہیں ہوتا، ان کے یہاں مر گیا کام ختم. ہمارے یہاں دیکھو
جب تک دیگے نہ چڑھیں تب تک مردے کی روح کو سکون نہیں پہنچتا. 40واں نہ ہو 10واں نہ ہو, پورا خاندان بیٹھ کر کے قرآن نہ پڑھے, تب تک مردے کو تو سکون نہیں مل سکتا. تو اس طریقے کے جتنے کام سماج میں ہو رہے ہیں جن کو نیکی سمجھا جا رہا ہے, حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی کہا ہو, نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی کہا ہو. نیکی وہ نہیں ہے جو باپ دادا کرتے چلے آئے, نیکی وہ نہیں ہے جو سماج میں رائج ہے, نیکی وہ نہیں ہے جو دیکھتے چلے آئے ہیں. نیکی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نیکی. اللہ کے نبی مدینہ آئے, نماز فرض ہو چکی ہے, نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی. تقریباً 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ابھی خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہے, اور اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نظریں بھی ڈال رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دن جبریل کوئی ایسی آیت لے کے آ جائے, کوئی ایسا حکم لے کے آ جائے کہ اب قبلہ بدل دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا. 16 یا 17 مہینے کے بعد مدینہ آنے کے بعد قبلے کا حکم بدل دیا گیا, حکم دے دیا گیا اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اچھا, قبلے کا حکم ابھی بدلا نہیں گیا ہے, لیکن قبلے کا حکم بدلنے پر کیا ری ایکشن آئے گا اللہ نے اس کے لیے پہلے مسلمانوں کو تیار کر دیا. قرآن کریم کا دوسرا پارہ آپ اسٹارٹ کیجیے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. مسلمانوں, جب تم اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھو گے تو کچھ احمق لوگ کہیں گے کہ بھئی ان کو کیا ہو گیا, کل تک یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, آج خانہ کعبہ کی طرف پڑھنے لگے, ان کا قبلہ کیوں بدل گیا؟ یہ اعتراض ہوگا. کون کرے گا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, بے وقوف لوگ کریں گے. پوائنٹ نوٹ کرو, اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا ہر آدمی بے وقوف ہے. قرآن و سنت پر اعتراض کرنے والا بظاہر کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو, کتنا ہی جینیس ہو, کتنا بڑا ڈگری ہولڈر ہو, اللہ کی نظر میں وہ بے وقوف ہے. ہی از اے اسٹوپڈ, احمق ہے. اللہ نے سیقول السفہاء, بے وقوف لوگ کہیں گے. ابھی اعتراض ہوا نہیں ہے, ابھی قبلے کا حکم بدلا نہیں. بدلنے کے پہلے اللہ نے کہہ دیا ایسا ہوگا, تم تیار رہو. تمہارا قبلہ بدلے گا, کچھ لوگوں کی پیشانی پر سلبٹیں آئیں گی, کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی, اعتراض ہوگا, تم تیار رہو. قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سٹارٹنگ میں اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کی. اچھا, اب جب قبلہ بدل گیا تو اعتراض شروع ہو گیا. اب یہودی کیا کہنے لگے, بھئی ہمارا قبلہ تو وہ ہے جو برسوں سے ہم کرتے چلے آئے, یہ تو نیا قبلہ ان کا ہے, ہم لوگ خوش نصیب ہیں, ہمارا قبلہ وہ ہے جو پرانا قبلہ ہے, مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہے, بیت المقدس ہمارا قبلہ. یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کا ویسٹرن سائڈ تھا, اس کا مغربی حصہ. عیسائیوں کا قبلہ اس کا ایسٹرن سائڈ تھا, اس کا جو ہے پوربی حصہ. دونوں اپنے اپنے قبلے پر فخر کر رہے تھے. مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی, بھئی یہ بڑا ہم پر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو ہم جواب کیا دیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارا قبلہ تو وہ جو پرانا قبلہ ہے, تم تو 4 دن کے آئے ہو, تمہارا نیا قبلہ ہے. تو ایک تو یہودیوں کا اعتراض تھا, اور دوسرے مسلمانوں کو تھوڑا سا رنج بھی ہوا. اللہ نے اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نازل کی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو, پچھم کی طرف. یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ تمہارا منہ پورب کی طرف ہے کہ پچھم کی طرف ہے. نیکی اس کا نام نہیں ہے.
نیکی اس کا نام ہے کہ کدھر اللہ نے منہ کرنے کا حکم دیا ہے. پورب کی اہمیت نہیں ہے, پچھم کی اہمیت نہیں ہے. جب تک اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا, تب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی تھی, ثواب تھا. آج اللہ نے قبلہ چینج کر دیا تو اب ادھر ثواب نہیں, اب ادھر ثواب ہے. یہ ہے شریعت. اللہ نے واضح کر دیا کہ نیکی کا معیار اور نیکی کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, جسے تم نیکی سمجھتے ہو. نیکی وہ ہے جسے ہم نے نیکی کہا ہے. یہ کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا, آپ خانہ کعبہ کی طرف کیوں. ہم نے بدلا نا, ہمارا حکم ہے, بات خلاص ختم. اب قبلہ اپنا چینج کر دو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عصر کی نماز میں قبلے کا حکم تبدیل ہوا تھا, اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں قبلہ اپنا چینج کر دیا. بلکہ مدینہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قبلتین, وہاں نماز کے دوران وہاں لیٹ خبر پہنچی, وہاں نماز ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھائی وہ تو پوری نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھائی, لیکن مسجد قبلتین میں عصر کی نماز ہو رہی تھی اور رکوع میں تھا امام, اور وہاں یہ خبر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آیا ہے قبلہ تبدیل ہو گیا. تو وہاں نماز کے دوران ہی سارے امام نے اور مقتدیوں نے اپنا منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. وہ مسجد آج بھی موجود ہے, لوگ دیکھتے ہیں وہاں 2 محراب بنی ہوئی ہے. اس بات کی علامت ہے کہ یہاں 2 قبلہ تھا, اس کو قبلتین, مسجد قبلتین کہا ہے. تو ایک طرف صحابہ تھے, انہوں نے نماز کے دوران اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. ایک طرف منافقین تھے جو اہل کتاب کی یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. ہاں بھائی بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو, پچھم کی طرف. نیکی یہ ہے اللہ کی مانو, نیکی یہ ہے رسول کو مانو, نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. مکہ میں ایک رواج اور تھا, احرام کی حالت میں گھر سے نکل گئے, حج کا احرام باندھ لیا, عمرہ کا احرام باندھ لیا, گھر سے نکل گئے. اب کسی کام سے کے لیے اگر گھر واپس جانا پڑا احرام کی حالت میں, تو گھر کے مین گیٹ سے نہیں جائیں, گھر کے پیچھے کے دروازے بیک ڈور سے جائیں. یہ بھی ان کا اپنا ایک دماغ میں بیٹھا ہوا تھا, بھائی یہ گناہ ہو جائے گا, ہم احرام کی حالت میں اپنے گھر کے صدری دروازے سے نہیں جائیں. اللہ نے اس کی بھی تردید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 289 میں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پیچھے کے دروازے سے, یہ سب کوئی نیکی کا کام نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی یہ ہے تم متقی بنو, اللہ سے ڈرنے والے بنو. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277, یہ بڑی جامع آیت ہے قرآن کریم کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن کی ہے, نیکی کا مطلب بتائے. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں نیکی کس کو کہتے ہیں؟ بھئی آدمی روزہ نماز کرنے لگے, چہرے پہ داڑھی آ جائے, ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے, اسے نیک مانا جاتا ہے. اور حقیقت میں یہ تمام چیزیں نیکی کی نشانیاں ہیں, مگر یہ نیکی کا ایک پہلو ہے میرے بھائی. ہم نمازی ہیں, ہم پابند شریعت ہیں, داڑھی ہماری شریعت والی ہے, چہرے پر ہمارے سجدے کا نشان ہے, ہم تہجد پڑھتے ہیں, یہ نیکی کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا کاروبار کیسا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کے ان دونوں پہلوؤں کو اکٹھا کیا. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, میرے بندوں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, بلکہ سن لو نیکی کس چیز کا نام ہے. نیکی اس کا نام ہے من آمن باللہ, کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. یہ سب سے پہلی چیز ہے. ہمارے پڑوسی ملک ایک بہت بڑے مولانا ہیں, آج کل ان کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے ہمارے ہندوستان کے فلمی دنیا کے ایک بڑے مشہور خان صاحب ہیں, ان کا نام لے کے کہا بھئی آپ بڑے سچے پکے مسلمان ہیں, پتہ لگا ہے کہ آپ اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں, آپ غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. خان صاحب آپ بہت پکے مسلمان ہیں, جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا مولانا صاحب نے. یہ بات نوٹ کر لو کہ جنت بغیر ایمان کے نہیں ملنے والی. ایک آدمی اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار ہے,
لیکن اس کے گھر میں غیر اللہ کی مورتی بھی رکھی، وہ پوجا بھی کر رہا ہے. وہ جب جی چاہتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، خان صاحب ہو جاتا ہے، اور جب جی چاہتا ہے ماتھے پہ قشقہ بھی لگا لیتا ہے اور بتوں کے آگے سجدہ بھی کر لیتا ہے. بھائی ایسے مسلمان نہیں مانے جائیں گے اللہ کی نظر. ایمان باللہ یہ پہلی کنڈیشن. اللہ کو نہیں مانتے، دنیا بھر کی نیکی کرو، تمہاری نیکی اللہ کے اکاؤنٹ نہیں ہو. سورہ کہف پڑھیے نا، آج آپ نے موقع ملا ہوگا تو پڑھا ہوگا انشاءاللہ. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورہ کہف کی آیت ہے. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بڑی نیکی کر رہے تھے، بڑی غریبوں کی مدد کر رہے تھے، بڑی ماں باپ کی خدمت کر رہے تھے، بڑی نیکیاں کر رہے تھے. ہمارے یہاں نامے اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی گئی. اللہ کو نہیں مانتے. مکے میں ایک بڑا نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول وہ جنت میں جائے گا کیا؟ فلاں آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے کبھی، اس کے اندر توحید نہیں تھی، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اللہ پر ایمان نہیں تھا. تو یہ پہلی سیڑھی ہے میرے بھائی نجات کی، جنت میں جانے کی، نیکی کی یہ پہلی سیڑھی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اور جب اللہ پر ایمان لانے کی بات کر دی گئی تو اب پوری توحید اس میں آ گئی. اللہ پر ایمان لائے تو کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی غریب نواز نہیں ہو سکتا، کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی دستگیر نہیں ہو سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی دکھ نہیں دور کر سکتا، کوئی وائرس نہیں دور کر سکتا. اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کو چلانے اور پیدا کرنے میں اکیلا مانا جائے. اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ دنیا چلا رہا ہے کسی کے سہارے، کسی کی مدد سے، کسی کے سپورٹ سے، کسی کے تعاون سے چلا رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے. اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، پوری کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، جتنی صفات بیان کی گئی، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. قرآن و حدیث میں کہا گیا اللہ کا چہرہ ہے، قرآن و حدیث میں کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن و سنت میں کہا گیا اللہ کی آنکھ ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کا چہرہ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کی آنکھ ہے. کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتا، لیکن ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ. جتنی صفات قرآن و سنت میں بیان کی، ہم تحریف نہیں کرتے، ہم اللہ کی صفات کا الٹا سیدھا مطلب نہیں بیان کرتے کہ بھی اللہ کا ہاتھ مان لیں گے تو نعوذ باللہ اللہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، لہذا اللہ کا ہاتھ جہاں آیا ہے قرآن سنت میں ہاتھ کے بجائے ترجمہ کرو اللہ کی قدرت. اللہ کا چہرہ جہاں آیا ہے چہرہ مت ترجمہ کرو، چہرہ مت مطلب لو، چہرے سے مراد اللہ کی ذات لے لو. یہ تحریف ہے، ہم تحریف نہیں کرتے اللہ کی صفات. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان پر، ہماری طرح نہیں اترتا ہے. اللہ اترتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کا ایک چہرہ ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. قیامت کے دن اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے. پہلی چیز ہے کہ اللہ پر ایمان. دوسری چیز والملائکہ، فرشتوں پر ایمان. فرشتے کون ہیں؟ سر سید احمد خان نے کہا فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، فرشتے بس ایک سمبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل، ایک نشان بتایا ہے، کام سارے اللہ کر رہا ہے، فرشتے نہیں ہیں دنیا میں. یہ واہیات بات ہے، غلط بات ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، معصوم ہیں. فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کو جتنا آرڈر ملا ہے اتنا کام کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم. فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں.
ہم فرشتے نہیں ہو سکتے, ہم سے گناہ ہوں گے, غلطیاں ہوں گی, فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی, وہ معصوم ہے, اللہ نے ان کو معصوم بنایا. تیسری چیز وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, دوسری چیز قیامت کے دن پر ایمان رکھو. اب قیامت کے دن میں ساری چیزیں آ گئی, حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے لے کر حساب و کتاب تک. قیامت کے دن جو کچھ ہوگا, جتنا کچھ قرآن و حدیث میں بتایا گیا, سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو عذاب قبر بھی اس کے اندر شامل ہو, اس لیے کہ عذاب قبر کا تعلق آخرت ہی سے ہے. مجرم عدالت میں بعد میں جاتا ہے, پولیس کی ریمانڈ میں پہلے جاتا ہے. بندہ جب تک برزخ کی زندگی میں, قبر کی زندگی میں, تب تک وہ ریمانڈ پر ہے, اس کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. حساب و کتاب اور پیشی قیامت کے دن. تو عذاب قبر ہو گیا, پل صراط ہو گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پل صراط غلط بات ہے. بھائی آپ کے کہنے سے غلط بات ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو غلط بات ہے. قرآن و سنت میں ثابت ہے, ہمارا ایمان ہے. عذاب قبر قرآن و حدیث میں ثابت ہے, ہمارا ایمان ہے. جتنی باتیں رب نے قرآن میں کہی, مصطفیٰ نے اپنی حدیثوں میں کہی, ہمارا ایمان ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اللہ پر ایمان رکھو, قیامت کے دن پر ایمان رکھو. وَالْمَلَائِكَةِ, فرشتوں پر ایمان رکھو. وَالْكِتَابِ, کتابوں پر ایمان رکھو. جتنی کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری سب سچی ہیں, سب برحق ہیں, مگر قرآن نے سب کو منسوخ کر دیا. اب توریت کی شریعت نہیں چلے گی, اب انجیل کی شریعت نہیں چلے گی, اب قرآن کی شریعت چلے گی. والنبیین, اور سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ بھی اللہ کے سچے رسول, عیسیٰ بھی اللہ کے سچے رسول, شعیب بھی سچے رسول, صالح بھی سچے رسول. سارے رسول سچے اللہ کے بھیجے ہوئے, اور سارے رسولوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح سے انجام دی. یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ 5 چیزوں پر پہلے ایمان رکھو. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ, 5 چیزوں پر ایمان. اس کے بعد اللہ نے اب نیکی کا اگلا اسٹیپ بتایا. ایمان ہو گیا مکمل, عقیدہ صحیح ہو گیا, اب آؤ عمل کی طرف بڑھتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ, اپنا مال نکالو. انسان کی فطرت ہے, مال سے انسان کو بڑی محبت ہے. کہتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ چلی جائے. اللہ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے مال کا ذکر کیا. وَآتَ الْمَالَ, مال نکال. عَلَىٰ حُبِّهِ, مال کی محبت کے باوجود مال نکال. اللہ, بھئی ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ اور مال کو بھی پیدا کرنے والا اللہ, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مال سے تجھے محبت ہوگی. اسی لیے مرنے کے ٹائم کا صدقہ, مرنے کے ٹائم کا صدقہ اللہ تعالیٰ کا قبول تو ہو جائے گا, ثواب ملے گا, مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو زندگی میں آپ کرتے تھے. بھی آدمی مر رہا ہے, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب قبر میں پیر لٹک گیا, چلو بھائی لے لو, 1 لاکھ لے لو, 2 لاکھ لے لو, مدرسے میں لے لو, مسجد میں لے لو, غریب کو دے دو, یتیم کو دے دو. جب تک صحت مند تھے, تندرست تھے, موت کا تصور نہیں تھا, تب تک تو تم نے کوئی صدقہ نہیں کیا, کوئی خیرات نہیں کی, کوئی زکات نہیں دی. اب قبر میں پیر لٹکا ہے تو صدقہ اور خیرات یاد آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اے اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح, سب سے بہترین صدقہ یہ ہے وہ صدقہ جو تم تندرستی کی حالت میں کرو اور مال کی محبت کے ساتھ کرو. تخشى الفقر وتأمل الغنى, تمہیں ڈر ہے میرا مال ختم نہ ہو جائے, میں غریب نہ ہو جاؤں, اور تمہیں امیر ہونے کا شوق ہے, اس دور میں اور اس حالت میں تم صدقہ کرو, وہ صدقہ اللہ کو پسند ہے. ولا تمہل, صدقہ یہ نہیں ہے کہ رکے رہو حتی اذا بلغت الحلقوم, جب جان حلق تک پہنچ جائے تب تم کہو لفلان کذا لفلان کذا, فلاں کو اتنا دے دو, فلاں کو اتنا دے دو. یہ صدقہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا مال کی محبت کے باوجود مال دو. کس کو دو؟ غریب کو, یتیم کو, مسکین کو, بیوہ کو نہیں, سب سے پہلے ذوی القربہ, اپنے رشتہ داروں کو. ماشاء اللہ حاجی صاحب بڑا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, ہر مدرسے کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, مسجد کی تعمیر میں 10 لاکھ انہوں نے دیا. بھائی بھوکا ہے, بھائی غریب ہے, کچھ نہیں کرتے, کم سے کم بھائی کو روزگار لگا دیتے. یہ نہیں کیا حاجی صاحب, اس کا حساب دینا پڑے گا حاجی صاحب. رشتہ دار کا بڑا حق ہے بھائی, اللہ کیا پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں جو خود غرضی اور مطلب پرستی کی جو ایک ماحول چلا ہے, اب رشتہ داری کا کوئی مطلب نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھو کہ دور جاہلیت میں ان کے اندر بہت ساری برائیاں تھی عرب کے اندر, مگر رشتہ داری کا بڑا خیال تھا.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ذرا ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اٹھاؤ. انہوں نے اسلام اسی خاندانی تعصب کی بنیاد پر کیا. تو ان کو صرف اتنا پتا چلا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کو مارا ہے. ان کا جو ایک خاندانی خون کا وہ کھول اٹھا کہ میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا, اور وہی ایمان لانے کا سبب بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ سہا ہے مکہ میں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بائیکاٹ میں صرف مسلمان نہیں تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, پورا خاندان بنو ہاشم تھا. ایمان جو نہیں لائے تھے, جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, بائیکاٹ ہوا تو نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, پورا خاندان نبی کے ساتھ. یہ ہوتی ہے خاندان کی محبت, یہ ہوتی ہے رشتہ داری کی محبت. اللہ نے سب سے پہلے رشتہ داری کا ذکر کیا. آپ کی بہن, آپ کا بھائی, آپ کا چاچا, آپ کے خاندان, آپ کے تعلق میں اگر کوئی ضرورت مند ہے, آپ کے مال, آپ کے صدقہ, آپ کی زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان, رشتہ دار کو صدقہ کرنے سے 2 ثواب ملتا ہے, صدقۃ و صلۃ, صدقہ کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب بھی ملے گا. تو سب سے پہلے رشتہ دار کا ذکر, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ, اور دوسرے نمبر پہ یتیم کا ذکر کیا, جس کا کوئی سہارا نہیں ہے, جو یتیم ہے بیچارہ, اس کے ساتھ بھلائی کرو, اس کو مال دو. وَالْمَسَاكِينَ, مسکین ہے, مانگتا نہیں ہے, ضرورت مند ہے, کسی کے در پہ نہیں جاتا, اس کی پہلے مدد کرو. وَابْنَ السَّبِيلِ, مسافر ہے, اپنے گھر میں پیسے والا تھا, سفر میں آیا, لٹ گیا, پڑ گیا, اس کی مدد کرو مال سے. وَالسَّائِلِينَ, مانگنے والوں کو دیا کرو. وَفِي الرِّقَابِ, گردنوں کو چھڑانے میں مال دیا کرو. تو اتنی جگہوں پر تم اپنا مال خرچ کرو. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. نیکی کا دعویٰ کرتے ہو نا, نماز قائم کرو. بھائی بڑے نیک ہو, بڑے اچھے اخلاق ہیں تمہارے, بڑی غریبوں کی مدد کرتے ہو, نماز نہیں پڑھتے, تم نیک نہیں ہو. نیک ہو تو نماز پڑھو. ہمارے یہاں دو طبقہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے اخلاق اچھا ہے, معاملات اچھے ہیں, نماز نہیں پڑھتا ہے, اور نماز کے لیے بولو تو کہتا ہے ارے بھائی بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے داڑھی والوں کو دیکھا ہے, داڑھی رکھ کے یہ کرتے ہیں, نماز پڑھ کے یہ کرتے ہیں. بھائی داڑھی رکھ کے کوئی غلط کام کرے تو داڑھی کا تھوڑی کوئی قصور ہے. کوئی نمازی اگر غلط کام کرے تو نماز کا تھوڑی قصور ہے. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے, داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اللہ نے اسی لیے نیکی کا ذکر کیا, کہا غریب کو دو, رشتہ دار کو دو, یتیم کو دو, مسکین کو دو. پھر یہ بھی کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز بھی قائم کرو. وَآتَ الزَّکَاۃَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. پہلے مال دینے کا ذکر کر دیا, اب الگ سے زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی زکوٰۃ دے کے یہ نہ سوچے میں نے اپنا کام کر لیا. بھائی زکوٰۃ الگ چیز ہے, اس کے بعد بھی تم صدقہ خیرات کرتے رہو. زکوٰۃ تو ہے ہی ہے, وہ تو 2.5% فرض ہے تمہارے مال. وَآتَ الْمَالَ وَآتَ الزَّکَاۃَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور نیک وہ لوگ ہیں جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں, جو زبان کے پکے ہوتے, بےایمان نہیں ہوتے, وعدہ خلاف نہیں ہوتے, زبان کے کھوٹے نہیں ہوتے, زبان کے کھرے ہوتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, اور نیک وہ لوگ ہیں جو 3 موقع پر صبر کرتے ہیں. فی البأساء, تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں. ہمارے گھر میں پھاقا پڑ رہا ہے, لوگ اپنے گھر میں مرغے مسلم کھا رہے ہیں, یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. دوسروں کے بچے نئے کپڑے پہنے, میرے بچوں کو کپڑا نصیب نہ ہو, یہ مشکل وقت ہوتا ہے میرے بھائی. تنگ دستی اور غربت اور فقر اور فاقہ, یہی تو انسان سے حرام کام کرواتا ہے, چوری کروا دیتا ہے. پیٹ کی جو آگ, جب پیٹ میں آگ لگتی ہے, اس آگ کو بجھانے کے لیے انسان ڈاکے ڈال لیتا ہے. اللہ نے کہا نہیں, یہ صبر کی جگہ ہے. فی الباسا, تنگ دستی میں, پریشانی میں, غربت میں صبر کرو. اب آپ پوچھیں گے صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب یہی ہے, اللہ کی لمٹ میں رہو, اللہ کی لمٹ کو کراس مت کرو, حلال کو کراس مت کرو, حرام کے دائرے میں مت جاؤ, اللہ کی حد میں رہو, یہی صبر ہے. مصیبت میں اللہ کی حد میں رہو, یہ صبر ہے. خوشحالی میں اللہ کی حد میں رہو, یہ شکر ہے. شکر اور صبر کا بڑا آسان سا مطلب اگر بتاؤں تو یہی مطلب ہے بھائی. پیسہ آ جائے, دولت آ جائے, عہدہ آ جائے, نام مل جائے, سماج میں رسوخ مل جائے, اپنی اوقات میں رہو, یہ شکر ہے. اور غریب ہو گئے, پریشان ہو گئے, تکلیف میں آ گئے, بیمار پڑ گئے, اللہ کی کوئی حد مت توڑو, یہ صبر ہے. اللہ نے کہا میرے نیک بندے صبر کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ فی الباسات, تنگ دستی اور پریشانی میں, والضراء, اور بیماری میں. یہ بیماری کا دور ہے, آپ دیکھیں کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں.
ایک وائرس ختم نہیں ہو رہا، دوسرا شروع ہو جا رہا ہے. ابھی کورونا سے لڑ ہی رہے تھے، اب بلیک فنگس، پھر وائٹ فنگس، پھر یلو فنگس. اللہ خیر کرے. پتہ نہیں عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. پورے چہرے لوگوں کے آپریشن کے ذریعے جو ہے ایک طرف کا پورا چہرہ ہی خراب ہو جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی. اگر ہم بچے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہے، تکلیفوں سے بچایا ہے، تنگ دستی سے بچایا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے کہا میرے نیک بندے بیماری میں بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. بھئی آدمی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جانے لگتا ہے. یہ صبر کا موقع ہوتا ہے. اللہ نے کہا اس موقع پر صبر کرتے ہیں میرے نیک بندے. وحین الباس، اور میدان جنگ میں میرے نیک بندے صبر کرتے ہیں. یہ 3 موقع پر صبر کی ضرورت ہے، تنگ دستی میں، بیماری میں، اور میدان جنگ. اب اتنی کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ میرے سچے بندے ہیں. زبان سے دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم نیک ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، مگر سچ مچ نیک میرے یہ بندے. اولئک الذین صدقوا، یہ میرے سچے بندے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی متقی بندے ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ جو صفات سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان کی گئی، اللہ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر بیماری سے، ہر وائرس سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ کاروبار سے، روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم کا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.